أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله کوئی زبان خاموش نہ ہو محبت نال پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی اور گرنے نہیں دیتے حسنین کو کاندوں سے یہ سچ ہے کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے یہ سچ ہے کہ نبیوں کا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے میں منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو اور نسلوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے مل کے پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی
حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، محرم الحرام دا چوتھا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ خالق کائنات جل علا دا کروڑا مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے سانو ساڈی مختصر اور قلیل زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک دا مقدس دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، پچھلے جمعۃ المبارک دے موقع تے میں نے تفصیلاً نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء آقا امام حسین دی شہادت پاک دا واقعہ عرض کیتا۔ آج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر انشاءاللہ تعالی شہادت تو بعد دے واقعات اور امام عالی مقام سیدنا امام حسین دا اے لٹیا پھٹیا قافلہ کربلا تو واپسی مدینہ پاک کس طرح آیا، اور پھر رستے دے اندر کڑے کڑے واقعات پیش آئے، اور بغیر دھڑ تو نیزے دی نوک تے میرے آقا حسین نے کس طرح قرآن پاک دی تلاوت کر کے سنائی، اور سرے حسین دے وچوں کڑے کڑے کمالات اور کرامات دا ظہور ہویا، اور پھر واپس تے ایک قافلہ کڑے کڑے مقامات تے رکیا، ابن زیاد دے دربار کوفے دے وچ، اور پھر دمشق دے اندر یزید دے دربار دے اندر ایک قافلہ کس طرح آیا، اور پھر واپسی مدینہ پاک۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا، طویل مضمون ہے کربلا دی واپسی، ایک نشست دے اندر بیان کرنا ممکن تو نہیں ہے، تاہم کوشش کروں گا کہ زیادہ تو زیادہ چیزاں بیان ہو سکن۔ اللہ تعالی حق سچ بیانی دی توفیق عطا فرمائے، اور اس دے نال یہ بھی کوشش کریں گے کہ کوئی بھی جملہ ساڑی زبان تے ایسا نہ آوے جس دے اندر اہل بیت دے گھر والے دی بے ادبی شامل ہوئے۔ اسی اہل بیت نال پیار کرنے والے ہاں، محبت کرنے والے ہاں، نبی پاک دی آل نال پیار کرنے والے ہاں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ادب و احترام دے تقاضے دے اندر رہ کے اس مضمون نو بیان کیتا جائے۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو دا آغاز کرنا ہاں، آپ حضرات توجہ فرماؤ۔ جڑے بچے شور کر رہے ہیں، ان باہر بٹھا دو مہربانی۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ہر دن تو بعد رات آندی ہے، اور ہر صبح دی کوئی نہ کوئی شام ہوندی ہے، مگر او شام اور او رات جڑی 10 محرم الحرام نو میدان کرب و بلا دے اندر آئی، وہ کیسی شام ہے اور کیسی رات ہے، اور اس دی تکلیف نو اور پریشانی نو آل نبی ہی زیادہ بہتر جان دے نے۔ دیکھو حضرات، میں ایک مثال دینا ہاں کہ اگر کسی دے گھر کوئی فوت ہو جائے، اس دے گھر ایک لاش پئی ہوئے، گھر والیاں دا کی حال ہوندہ ہے تسی میں جان دے ہاں، اور اگر اللہ نہ کرے کہ کسی دے گھر دے اندر 2 بھائی کٹھے فوت ہو جان، تو گھر والے دا کی حال ہوندہ ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے کہ 4 لاشاں ایک گھر دے اندر اکٹھیاں آ جان، تو پورے علاقے دے اندر پریشانی اور غم دا عالم ہو جائے گا، سوزوار ہو جائے گا، یعنی سارا علاقہ پریشان ہو جائے گا۔ یہ تو میں ایک فرضی مثال دیتی ہے، ذرا تصور دے اندر میدان کرب و بلا 10 محرم الحرام 61 ہجری شام دا وقت دا تصور لے کے آؤ، جدو سادات دے خیمے دے اندر میرے آقا حسین سمیت 72 لاشاں نے، اور پھر بھی نبی پاک دی آل نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ اتنا صبر اور استقامت، اور اس دے باوجود بھی بہت سارے لوگ جڑے نے یزید دے بارے جملے کہندے نے کہ وہ حق تے سی، معاذ اللہ آقا حسین نو باغی کہندے نے، بڑے بڑے مختلف قسم دے جملے بول دے نے۔
تو آؤ رب دے قرآن کو لو پوچھ لینے ہاں کہ سچ تے کون ہے اور باطل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ دے قرآن نے تو ہر چیز نو واضح کر کے بیان فرمایا. مولا تو یزیدیاں نال ہیں یا حسینیاں نال ہیں؟ تو رب تعالیٰ دے قرآن نے اس بات نو واضح فرما دیتا. ایک بار ذرا پیار نہ بولو سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو جدو کوئی مشکل بن جائے، کوئی پریشانی آ جاوے، کوئی فوت ہو جاوے یا کسی دی موت واقع ہو جائے، واہ ویلا نہیں کرنا، سینے تے ہاتھ نہیں مارنے، اس وقت اپنے وال نہیں نوچنے. مولا کرنا کیے؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ادو دو کم کر کے دکھانے نے، رب دی نماز بھی پڑھنی ہے تے صبر بھی کر کے دکھانا ہے. فرمایا ایمان والو کوئی مشکل آ جائے تو کنے کم؟ دو کم. استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر بھی کرنا ہے تے نماز بھی پڑھنی ہے. صبر کو لو بھی مدد منگنی ہے اور نماز کو لو بھی مدد منگنی ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نالے. یا اللہ سمجھ نہیں آئی، آیت دے پہلے حصے دے اندر دو چیزاں دا ذکر فرمایا، ایک نماز دا ذکر فرمایا اور دوسرے نمبر تے صبر دا ذکر فرمایا. لیکن جدو واری آئی اپنا ساتھ دین دی، ایتھے نمازیاں نو شامل نہیں کیتا بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین. یا اللہ وجہ کیے؟ اللہ نے فرمایا اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت ہے، ایک راز ہے. یا اللہ راز کی ہے؟ آواز قدرت آئی. فرمایا 10 محرم الحرام نو اگر امام حسین دے خیمیاں دے اندر نمازیں تے یزید دے خیمیاں دے اندر بھی نمازیں، ادھر اگر اذان نہ ہو رہیاں نے ادھر بھی اذان نہ ہو رہیاں نے، ادھر اگر سجدے ہو رہے نے ادھر بھی سجدے ہو رہے نے، ادھر اگر رکوع ہو رہے نے ادھر بھی رکوع ہو رہے نے، ادھر بھی نمازیں ادھر بھی نمازیں، ادھر بھی جماعت ہے ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے. بس فرق اتنا ہے ادھر کوئی شیطان اذان پڑھ رہا ہے، ادھر علی اکبر جوان اذان پڑھ رہا ہے، ادھر ابن سعد نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر آقا حسین نماز پڑھا رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ فرما دیندا میں نمازیاں نال بھی ہاں، شک پہ سکدا سی پتہ نہیں رب حسینیاں دے نالے یا پتہ نہیں یزیدیاں دے نالے. رب نے فرمایا نا 10 محرم الحرام نو ویکھ لینا صبر کس خیمے دے اندر ہے. جدو تاریخ کربلا دا مطالعہ کرو گے پتہ لگے گا صبر یزید دے خیمے دے اندر نہیں ہے، صبر آقا حسین دے خیمے دے اندر نظر آوے گا. تو رب نے گویا واضح فرما دیتا ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نالے. پتہ لگا رب حسینیاں دے نالے، حسین دے نال بھی ہے، حسین دے منن والیاں دے نال بھی ہے. بولو بولو رب کیندے نالے؟ حسینیاں دے نالے. تاجدار گولڑا حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ وارث علوم پیر مہر علی، آپ نے قلم اٹھائی اور اس سے بات دی ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے ہیں اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اور اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. اور جو شخص نور دیدہ حیدر کے ساتھ ہے، روز محشر وہ ساقی کوثر کے ساتھ ہے.
اور پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے بھیجو یزیدیت پہ کیوں نہ لعنت اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے۔ اور ایک عاشق نے آکھیا جے کر ہستی رسول اللہ دے دوترے دی کربلا اندر نہ قربان ہوندی، نہ اے حج زکات نماز روزہ تے نہ مسجداں وچ اذان ہوندی، نہ کوئی ممبر اتے قرآن پڑھدا، نہ اے دین اسلام دی شان ہوندی۔ اے سب صدقہ حسین دیاں صدقیاں دا، اے سب صدقہ حسین دیاں صدقیاں دا۔ اج نماز ہو رہی ہے صدقہ پیر حسین دا ہے، اج اذان ہو رہی ہے صدقہ میرے آقا حسین دا ہے، اج جماعتاں ہو رہیاں نے صدقہ آقا حسین دا ہے، اج قرآن دیاں تلاوتاں ہو رہیاں نے صدقہ پیر حسین دا ہے، اج کعبے دیاں زیارتاں ہو رہیاں نے صدقہ میرے آقا حسین دا ہے، اج کعبے دا طواف ہو رہا ہے، یہ صدقہ سب صدقہ حسین دیاں صدقیاں دا۔ نیتاں بستی دی بستی ویران ہوندی، او حسین نازل جناں دے گھر قرآن ہویا تے جبریل آوے دربان بن کے تے باپ جناں دا لڑدا ریاسی ہر میدان اندر کل ایمان بن کے تے ماں جناں دی خاتون جنت ہووے نانا جاوے عرشاں تے مہمان بن کے باغ دین دا ویران ہون لگا کربلا آگے نگہبان بن کے۔ اور محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمان بھائیو میں آقا حسین دے قافلے دی واپسی میدان کربلا تو مدینہ پاک دی طرف عرض کرنا چاہنا، جس وقت میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاندے نے، اور 10 محرم الحرام دی شام نو 72 لاشیں آقا حسین دے خیمیاں دے اندر بے گورو کفن پے ہوئے نے۔ میں تے آنا صدقے جناں دے آسانو وچ دنیا اے دین ملیا تے اسلام ملیا، اونا سیدانو وچ میدان کربل غسل کفن دا بھی نہ سامان ملیا، ملیا اصغر نو تیر تے خنجر شاتائیں تے پاک بیبیاں نو خونی میدان ملیا، پر اونا غسل تے کفن دا کی کرنا، اوے آپ جنانو رب رحمان ملیا۔ اونا غسل تے کفن دا کی کرنا، آپ جنانو رب رحمان ملیا۔ میرے آقا حسین حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر دے صاحبزادے نے حج دا موقع ہے، آپ حج کر کے باہر نکلے، بزرگ ہو گئے نے، بڑی عمر ہو گئی۔ ایک کوفی آ گیا، آ کے کہنے لگا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا کہ حالت احرام دے اندر مچھر مارن دا کی حکم ہے؟ حضرت عمر دے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر آپ فرمان لگے کہ تو کتھوں دا رہن والا ہے؟ کہنے لگا کہ میں کوفے دا رہن والا ہاں۔ آپ دے اکھاں دے اندر جلال آ گیا، آپ نے فرمایا تو حالت احرام دے اندر مسئلہ دا مچھر دا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا رسول اللہ دا نواسہ قتل کرنا جائز ہے؟ فرمایا کہ حالت احرام دے اندر مچھر دا مسئلہ پوچھن آ گئے ہیں، تسی اتنے ظالم جے کہ آقا دا نواسہ شہید کر دیتا۔ اور میرے آقا حسین جس وقت شہید ہوئے، کتاباں پڑھ کے دیکھو، روضۃ الشہداء پڑھو، تاریخ کربلا پڑھو، خاک کربلا پڑھو، یہ تمام کتاباں دے حوالے نے۔ جس وقت آقا حسین شہید ہوئے 7 دن تک سورج جڑا ہے انہیں نکلدا ہے، لیکن سورج گرین ہو گیا، زرد رنگ دی روشنی دیواراں دے پیندی ہے اور آسمان سارا سرخ ہو گیا۔
جڑے شام دے وقت آسمان دے کنارے سرخ ہوندے نے اے آقا حسین دی شہادت تو پہلے اتنے نہیں ہوندے سن، کیونکہ ساڈا رب اکھاں تو پاک ہے، نینا تو پاک ہے، رونے تو پاک ہے، تو رب تعالیٰ نے جڑا اپنا غم و غصے دا اظہار فرمایا ہے وہ آسمان نو سرخ کر کے فرمایا ہے۔ سورج گرہن ہو گیا اور 7 دن تک سورج گرہن رہا، اور پھر 3 دن اور 3 راتاں آسمان تو ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین تے گردے رہے۔ بیت المقدس دے کول جڑا بھی پتھر اٹھایا جاندا ہے وچوں تازہ خون نکلدا ہے۔ اور تاریخ دی کتاباں پڑھو، سرکار دے وصال تو بعد، آقا کریم دے ظاہری وصال تو بعد اگر جنات روئے نے تو شہادت حضرت امام حسین تے روئے نے۔ آسمان رویا، جنات روئے، درخت روئے، زمین روئی، زمین دا ذرہ ذرہ رویا، آسمان دے ملائکہ روئے، جنت دیاں حوراں بھی رویاں جدو میرے آقا حسین دی شہادت دا واقعہ پیش آیا۔ ادھر جدو میرے آقا حسین شہید ہو گئے، یزیدی فتح دا جشن منا رہے نے، انہوں نے ایک اونٹنی ذبح کی تھی کہ گوشت پکا کے کھانے ہاں، اور شباب و قراب دے اندر مست نے جدو اونٹنی ذبح کی تھی، جدو کھان دا وقت آیا گوشت دے وچوں اگ دے انگارے نکلنے شروع ہو گئے، اور قیامت تک دے مومنہ دی ماں حضرت اماں حضرت ام سلمہ، اے او ام سلمہ نے کہ جدو حضرت امام حسین دی ولادت با سعادت ہوئی تو میرے آقا کریم اپنے نواسے نال پیار کر رہے نے، کدی رخسار دا بوسہ دے رہے نے، کدی پیشانی تو چوم رہے نے، کدی گلا مبارک سنگ رہے نے۔ ادھر جبریل امین آ گئے، آ کے عرض کی تھی کہ آقا رب نے 2 خبراں دیتیاں نے، ایک خوشی دی ایک غم دی ہے۔ فرمایا جبریل بیان کر۔ عرض کی تھی کہ آقا خوشی دی خبر ہے کہ رب تواڈے نواسے دی ولادت تے مبارکباد پیش کرتا ہے، اور غم دی خبر ہے کہ جس نواسے نہ تسی اتنا پیار کر رہے جے تہاڈا اے نواسا دین اسلام واسطے قربان ہوئے گا، اور تہاڈا کلمہ پڑھن والے بظاہر کلمہ پڑھن والے تہاڈے نواسے نو شہید کرن گے۔ اور نال عرض کی تھی کہ آقا ایک شیشی ہے، اس دے اندر اس مقام دی مٹی ہے جس مقام تے تہاڈا نواسا شہید کیتا جائے گا۔ آقا جدو اے مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا تہاڈا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے نا وہ مٹی حضرت ام سلمہ نو دیتی کہ اے سنبھال کے رکھ لو، جدو وہ مٹی خون بن جائے گی حسین شہید ہو جائے گا۔ قربان جاواں سرکار دے علم تو میرے آقا دا وصال ہویا 10 ہجری دے اندر، واقعہ کربلا پیش آیا 61 ہجری دے اندر، 50 سال دا وچ غیب ہے۔ میرے آقا جان دے نے کہ جس وقت آقا حسین شہید ہون گے اس وقت کون زندہ ہوئے گا، کہ وہ مٹی بی بی فاطمہ نو نہیں دیتی، اپنی کسی اور زوجہ مبارکہ نو نہیں دیتی، بلکہ حضرت ام سلمہ نو دیتی۔ فرمایا اے سنبھال کے رکھ لے، جدو اے مٹی خون بن جائے گی ساڈا نواسا شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ دا بیان ہے، آپ فرمان دیا نے 61 ہجری آ گئی، جمعۃ المبارک دا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے، میں مدینے پاک میں سو جانی ہاں، میری قسمت جاگ پیندیے، مدینے والا میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آ جاندا ہے، میں اپنے آقا کریم دے چہرے والے ویکھیا، پریشانی دے آثار نے، اور زلفاں مبارک دے بھی مٹی بوسہ لے رہی ہے۔ میں عرض کی تھی آقا خیر تو ہے بے، تہاڈی ایسی حالت کیوں بنی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام سلمہ ساڈے نواسے حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے، شہید تو قتل الحسین آنیفا، میں حسین دی قتل گاہ دے وچوں آ رہا ہاں، میں میدان کربلا دے وچوں آ رہا ہاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام سلمہ فرما
فرماندیاں نے میں جلدی نال اٹھی دوڑ کے وہ شیشی ویکھی وہ مٹی جڑی ہے خون بن چکی ہے حضرت ام سلمہ رونا شروع کر دیتا چند بیبیاں آ گئیاں اماں جی تسی کیوں رو رہی ہیں جی فرمایا ساڈا نواسا شہید کر دیتا گیا ہے عرض کیتی اماں جی کس مقام تے فرمایا میدان کربلا دے اندر اماں جی تہانوں کس طرح خبر ہوئی فرمایا مینوں مصطفیٰ دس کے گئے نے حضور خود اطلاع دے کے گئے نے اور اس طرح بڑا سفر ہے میدان کربلا تو مدینہ پاک لیکن 10 محرم الحرام نوئی اس طرح مدینہ پاک خبر چلی گئی اور علماء نے اس تو نتیجہ نکالیا ہے کہ میدان کربلا دے اندر جانا ایک تو میدان کربلا نو آقا حسین نال نسبت ہے اور دوسری نسبت بھی حاصل ہے کہ 10 محرم الحرام نو خود میرے آقا بھی اس میدان دے اندر تشریف لے کے آئے اس واسطے میدان کربلا دے اندر جانا برکت دے طور تے اے باعث ثواب ہے اس جگہ دی زیارت کرنا جتھے آقا حسین نے نانے جان دے دین واسطے اپنا تن من دھن قربان فرما دیتا ہے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا 10 محرم الحرام شام دا وقت میرے آقا حسین جس وقت شہید ہو گئے سیدہ زینب نے معصوم سکینہ نو کلابے دے اندر لے لیا فرمایا نہیں آ سکینہ میں تینوں دساں یتیم کنوں کہندے نے نہیں سکینہ آج تو ہی یتیم نہیں ہوئی ہیں آج میں بھی یتیم ہو گئیاں آج ام کلثوم بھی یتیم ہو گئی ہے مسلمان بھائیو وقت گزرتا ہے پیا شام دا ٹائم ہویا سیدہ زینب نے فرمایا زین العابدین بیٹا جی پپھو امی حکم ہوئے فرمایا پترا تلوار پھڑ لے تے خیمیاں دے دروازے تے کھڑا ہو جا اعلان کر دے دنیا دے کتیو شراب و کباب اندر مصروف ہو گئے جے خبردار کوئی سیدہ دے خیمے وال نہ آوے ادھر نبی پاک دیاں نواسیاں بیٹھیاں نے حیدر قرار دیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے سید زین العابدین تلوار پھڑیے اور خیمے دے دروازے تے کھڑے ہو گئے نے رات دا ٹائم ہویا سیدہ زینب فرما دیا نے سکینہ نظر نہیں آ رہی تلاش کرو جس وقت تلاش کیتا گیا ہے سیدہ سکینہ معصوم علی اصغر دی قبر تے بیٹھیاں ہوئیاں نے نالے لوریاں دے رہیاں نے نالے تھپکیاں دے رہیاں نے کہندیاں نے سو جا میرے ویرن سو جا سو جا سو جا میرے ویرن سو جا سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ نو اٹھایا فرمایا بیٹا تیرا ویر لوری دی لذت محسوس نہیں کر سکدا عرض کی تھی پھپھو امی مینوں بھی پتہ ہے ویر لوری دی لذت محسوس نہیں کر سکدا پر میں تے اپنا دل پر چاہ رہی ہوں جدو واپس مدینے چلی گئی میرا ویر کوئی نہیں ہوئے گا میں کس نال پیار کرانگی انشاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا مسلمان بھائیو بند پھر وقت گزرتا ہے گیا جدو شام رات دا ٹائم ہویا ہے نبی پاک دی آل دے ظالمان خیمے جلانے شروع کر دیتے نے اور پہلا خیمہ جس وقت جلیا سیدزادیاں با پردہ دوسرے خیمے دے اندر تشریف لے کے چلیاں جاندیاں نے بلا آخر دوسرا خیمہ جلیا تیسرا حتیٰ کہ ظالمان نے سارے خیمے جلا دیتے سیدہ زینب آسمان والمو کیتا عرض کیتی مولا ایک چھت رہ گئی سی ظالمان نے وہ بھی چھین لئیے عرض کردیاں نے مولا اگر تو خیمے جلوا کے بھی راضی ہیں اسی تیرے پھر بھی تیری ذات راضیاں میں تے کہنا ظالموں جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے ارے جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے 18,000
ہزار جو عالم ہا اگے حسین دے مردے تے جے کچھ ملاحظہ نبی سرور دا کر دے تے خیمے تمبو کیوں سڑ دے تے جے کر مندے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے تے آپ نے فرمایا لوگوں پھر سمجھ لو سچا دین اونا دا باہو جڑے سر قربانی کر دے سچا دین اونا دا باہو جڑے سر قربانی کر دے اللہ اکبر مسلمان بھائیو 10 محرم الحرام شام دا وقت سید زادیاں نو ظالمہ نے قیدی بنا لیا ہے امام زین العابدین ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں پیراں دے اندر بیڑیاں لگا دیتیاں گئیاں نے مسلمان بھائیو اج لوگ کہندے نے کہ جناب یزید دا قصور کوئی نہیں ذرا اس مسئلے تے غور کر کے جانا 10 محرم الحرام نو کیونکہ یزید دا حکم سی جڑے باقی بچ گئے نے انہاں نو قیدی بنا کے میرے دربار دے اندر لے کے آ جاؤ میرے آقا حسین دی آل نو ظالمہ نے قیدی بنا لیا ہے مسلمان بھائیو اج کسے ماں دا بیٹا قتل ہو جاوے ماں نو غشی دے دورے پیندے نے ماں بے ہوش ہو جاندی ہے لیکن قربان جاواں اللہ اکبر ادھر کی ہوندا ہے پیا چند بندے آ جاندے نے او ماں نو آ کے کہندے نے ماں تو پریشان نہ ہو کی ہویا تیرا بیٹا قتل ہو گیا ہے دشمن دے ہاتھ دے اندر اور قاتل دے ہاتھ دے اندر ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں نے ماں جڑی ہے اس دا بیٹا واپس نہیں آندا پر دل نو سکون ہو جاندا ہے تسلی ہو جاندی ہے بہنا جڑیاں نے لوگ کہندے نے کی ہویا جے تیرا ویر قتل ہو گیا ہے تیرے ویر دے قاتل دے ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں لگ گئیاں نے ویر واپس نہیں آندا پر دل نو تسلی ہو جاندی ہے میں آنا سی من لیندے یزید دا قصور کوئی نہیں ہے اگر 10 محرم الحرام دی شام نو ہاتھ کڑی ابن سعد نو لگ جاندی خولی نو لگ جاندی حرملہ نو لگ جاندی شیمر نو لگ جاندی لیکن ادھر ظلم دی انتہا ویکھو 72 تن بھی ساڑھے آقا دی آل دے قربان ہوئے نے ادھر ظالمہ نے قیدی بھی زین العابدین نو بنا لیا ہے میں آنا ظالموں ذرا خیال کرو اس نبی دی آل نو قیدی بنا کے لے کے جا رہے جے جن نے سانو دوزخ کلو آزاد فرمایا ہے مسلمان بھائیو قیدی بن کے جدو نبی پاک دا ایک آل دا قافلہ میدان کربلا دے وچوں جا رہے نے امام زین العابدین سید سجاد فرمایا ظالمہ ذرا رک جا اپنے ابو نو آخری سلام پیش کر لواں حضرت امام زین العابدین اپنے ابو دے لاشے والمو کر لے آئے رو کے عرض کرتے نے ابو کنہ ہتھا نال سلام کراں میرے ہتھی ہیں زنجیرے معاف کری میرے قبلہ کعبہ عابد اج آپ اسیرے آواز آئی سرے حسین دے وچوں بیٹا اے رب دی تقدیرے پر خیال کری اون دے پردے دا جڑی تیرے نال میری ہمشیرے ادھر سیدہ زینب نے اپنے ویر دے لاشے والمون کر لیا رو کے عرض کر دیاں نے ویر میرے سر دوش نہ دیویں وے ویرہ ناراض نہ ہوویں ویر میرے سر دوش نہ دیویں اج بہن تیری مجبورے کتھوں لے آواں میں کفن تیرا اتھو شہر مدینہ دورے تے جے ہوندا شہر مدینہ تے میں سونی قبر بنے دی مسلمان بھائیو بس بلاخر قافلہ ظالمہ نے چلا لیا ہے داتا صاحب نے کشف المجوب دے اندر لکھے آئے سیدزادیاں نو اونٹھاں تے بٹھا لیا گیا ہے ایک قافلہ چل پہ آئے میدان کربلا دے وچوں چلدا چلدا میرے آقا حسین دا سر مبارک نیزے دی نوک دے اتے سر فرازے میرے آقا حسین دیاں چشمانی مبارک کھلیاں ہویاں نے میں تے کہنا اگر حسین نیزے دی
نوک تے قرآن پڑھ سکدا ہے پھر نیزے دی نوک تے چڑھ کے قافلے دی رکھوالی بھی کر سکدا ہے میرے آقا حسین دا سر مبارک اور قافلے دی رکھوالی کردے ہوئے آقا حسین دا ایک قافلہ تشریف لے کے جا رہے ہیں چلدا چلدا ایک مقام ایسا آیا ہے ایک بڑھا یا بابا آیا ہے آکے کہن لگا زین العابدین پترا گھبراویں نہ پریشان نہ ہوویں کی ہویا جے تو قیدی ہوئے ہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بھی قیدی بنے سن آپ نے بابے وال ویکھ کے فرمایا بابا تو انصاف نہیں کیتا کیونکہ قید عابد دی تے قید یوسف دی اس وچ فرق ہزاراں کیونکہ یوسف قید اکلا ہویا تے میرے نال نے پردے داراں تے 40 سالاں پچھوں مل گیا یوسف باپ نالے بھائیاں پر روز قیامت تکر پا گیا میرا باپ جدائیاں مسلمان بھائیو قافلہ چلدا چلدا ابن زیاد دے دربار دے اندر پہنچیا ابن زیاد تخت دے اوتے بیٹھا ہے میرے آقا حسین دا لٹیا پھٹیا قافلہ سامنے تشریف فرمائے بیمار زین العابدین جن دے کول اٹھیا نہیں جاندا بیٹھیا نہیں جاندا ظالماں نے ہاتھ کڑیاں لگائیاں ہویاں نے سید زینب تشریف فرمانے ادھر ابن زیاد بڑا تکبرانہ انداز نال کہن لگا زینب ویکھ لے تیرے ویر نے یزید دی بیعت نے کیتی لہذا مر گیا ہے تیرا ویر ہر گیا یزید جت گیا ہے آپ نے فرمایا ابن زیاد سن لے میرا ویر نہ ہریا ہے نہ مریا ہے ابن زیاد کہن لگا تیرے ویر دا سر نیزے دی نوک دی اتے ہے اور دھڑ جڑا ہے میدان کربلا دے اندر اجے تینوں مرن دا یقین نہیں آیا سیدہ زینب نے فرمایا دنیا دے کتیا خاموش ہو جاؤ مرن والے کدی بول دے نہیں میرا ویر تے نیزے دی نوک تے بھی قرآن پیا پڑھ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے ارے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کا بھی نگہباں حسین ابن علی ہے ارے لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا ادھر ابن زیاد کے دربار دے اندر کرسی تے ایک بی بی بیٹھی ہے سیدہ زینب نے فرمایا کہ میں پوچھ سکنی ہے خاتون کون ہے ابن زیاد کہنے لگا کہ میری بہن فاطمہ ہے سیدہ زینب نے فرمایا ابن زیاد شرم کر کیا اس دا نام فاطمہ میری ماں دے نام تے نہیں رکھیا گیا کیا اس دا نام فاطمہ رسول اللہ دی بیٹی دے نام تے نہیں رکھیا گیا اور میری ماں دے نام تو برکت حاصل کرنے واسطے اس دا نام تسی فاطمہ رکھیا فرمایا جس دے نام تو برکت لین واسطے تو اپنی بہن دا نام فاطمہ رکھیا او تے با پردہ کرسی تے ادب نال بیٹھی ہے اور فاطمہ دی حقیقی بیٹی تیرے دربار دے اندر قیدی بن کے کھڑی ہے مجمع دے اندر شور برپا ہو گیا ابن زیاد کہنے لگا کہ اے نوجوان کون ہے لوگاں نے دسیا کہ اے حسین بن علی ہے علی بن حسین ہے انہاں کہ تے قتل نہیں ہو گیا امام زین العابدین نے فرمایا اور میرے بڑے بھائی علی اکبر سن جڑے شہید ہو گئے میں بیمار ہاں میں بچ گیا ابن زیاد کہنے لگا معاذ اللہ اس نو بھی قتل کر دو جدو یہ بات ہوئی سیدہ زینب دوڑ کے
امام زین العابدین نو جفی مار لئی، فرمایا کہ ابن زیاد اگر اس شہزادے نو قتل کرائیں گا تے پہلے زینب نو بھی تینو شہید کرنا پوے گا۔ مجمع دے وچوں بڑیاں آوازاں بلند ہوئیاں، امام زین العابدین نو کچھ نہ کیا جائے، ایک کوئی سہارا اہل بیت دا باقی بچیا ہے جڑا انہاں نو مدینہ پاک تک لے کے جائے گا، لیکن تاریخ دستی ہے امام زین العابدین چہرے تے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ فرماندے نے ظالماں میں تینوں منع نہیں کرتا کہ مینوں بھی قتل نہ کر، لیکن ایک بات ہے اگر مینوں شہید کرنا ہے میں مسلمان ہون دے ناتے اپیل کرنا ہاں کہ سید زادیاں دے پردے دار کو احترام کریں، انہاں نال اچھا نیک متقی بندہ بھیجیں جڑے انہاں نو مدینہ پاک پہنچاوے۔ اللہ اکبر۔ لیکن او کی کر سکدا سی؟ امام زین العابدین نو شہید نہیں کر سکدا سی۔ وجہ کی ہے؟ کیونکہ امام زین العابدین دی نسل دے وچوں قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہر سید نو پیدا فرمانا ہے۔ ادھر یزید دے مختلف کتابہ دستیاں نے 14 بیٹے یا کنے بھی بیٹے نے، لیکن آج کوئی بھی نہیں کہندا کہ میں یزید دی اولاد ہاں۔ میرے آقا حسین دا ایک پتر بچیا ہے، آج گلی گلی تینوں سید نظر آ رہے ہیں۔ یزید مٹ گیا، آقا حسین زندہ نے، آقا حسین دا مشن بھی زندہ ہے۔ مسلمانوں ایک قافلہ کے چلیا، بڑا طویل مضمون ہے، میں مختصر کرنا چاہنا وقت دے لحاظ نال۔ چلدا چلدا ایک قافلہ پھر شام دا دربار آ گیا، شام دا علاقہ آ گیا، شام دا ملک آ گیا۔ ادھر شام دا ٹائم ہے، نماز مغرب دی اذان مؤذن پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین دے شہزادے امام زین العابدین دے کنا دے اندر جدو اذان دی آواز آئی، اکھاں دے اندر آنسو آ گئے نے۔ قیدی قافلہ کربلا والیاں دا ویلا شام دا سی، جد شام آیا وجے تبل یزید دے فوج اندر، منظر وکھرے نو ہر خاصو عام آیا، تے رنا لال حسین دا مار چیخاں، جدو پاک محمد دا نام آیا، کسے پوچھیا قیدیا کیوں رونا ہے؟ عابد آکھیا گلاں اے دل دیاں نے، اوندیاں ہیں دھیاں قیدی نال میرے، جندے نا دیاں بانگاں پیاں مل دیاں نے۔ مسلمانوں مختصر ہے، قافلہ چلدا چلدا ایک مقام ایسا آیا، قافلے نے پڑاؤ کیتا، رات دا وقت ہے کہ عیسائیاں دا گرجا ہے، سارے قافلے والے شراب و کباب دے نشے دے اندر مست ہو کے سو جاندے نے، اور سر مبارک والا نیزہ عیسائیاں دے گرجے دی دیوار نال ٹنگیا گیا، دیوار چھوٹی ہے، سر مبارک اونچا ہے۔ ادھر مسلمان بھائیو رات دا وقت ہو جائے، گرجے دے اندر ایک عیسائی راہب ہے، ایک پادری ہے، اور وہ رات نو اٹھ کے بڑا پرانا پادری ہے، تو رات زبور انجیل دا علم رکھن والا ہے، رات دا وقت ہو جائے، اس نے رات دے وقت اٹھ کے اللہ دا کلام پڑھنا شروع کیتا ہے، یعنی تو رات پڑھنی شروع کیتی ہے۔ میرے آقا حسین دی سماعت مبارک تک جدو آواز گئی ہے، خیال آیا میں سر نو کٹایا، ہجے بھی تحریف شدہ کلام پہ پڑھنا ہے۔ میرے آقا حسین نے اپنی سائیڈ مبارک تبدیل کی تھی، سر مبارک جڑا ہے اس دا رخ مبارک، چہرہ مبارک جڑا ہے وہ گرجے وال فرمایا ہے، اور میرے آقا حسین نے قرآن دی تلاوت شروع فرما دی تھی۔ آقا حسین نے سورت شعراء دی تلاوت کرنی شروع فرما دی تھی۔ ادھر جڑا اندر راہ بیٹھا تو رات پہ پڑھ دے، ان دی جدو کنا تک آواز گئی تو رات بند کر دیتی، سوچ دے اتنے پیارے درد والے انداز نال، اتنی محبت والے انداز نال، اس سوز و گداز نال قرآن کون پہ پڑھ دے۔ دوڑ کے باہر آئے، دروازہ کھولیا، ویکھیا ایک بہت بڑا قافلہ ہے، اور جناب لائٹاں تے مسلاں جلدی
لگدیاں نے پیاں چند سر مبارک نیزے دی نوک دے اتے نے بڑا حیران ہویا ہے قافلہ کندہ ہے کدھروں آ رہے ہے جدو قریب آیا ہے ویکھ کے حیران ہو گیا ہے ایک سر دے وچوں نالے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے نالے ان دے اتے نور دیاں بارشاں ہو رہیاں نے قریب آیا آکے ابو حنوک اس کوفی دا نام ہے جن دے کل ذمہ داری ہے کہ آج تو ذمہ داری نہ بانی ہے خبردار رات کوئی آقا حسین دا سر مبارک نہ لے جاوے وہ بھی سوتا ہویا ہے اس راہب نے آکے اس کوفی نو ہلایا جگایا وہ ڈر گیا بڑبڑا گیا اٹھیا اپنے ہوش سنبھالے ویکھیا سر مبارک نیزے چٹنگیا ہے راہب کہن لگا اللہ دے بندیا ذرا اے تے دس اے سر کس بندے دائے دھڑ نال کوئی نہیں پھر بھی قرآن دی تلاوت پیا کردہ ہے ہون کوفی نام یزید دا سپاہی نام کہن لگا راہب چپ کر جاتے انہوں نہیں پتا اے حکومت وقت دے باغی دا سارے ہون راہب دے جملے جڑے کتاب دے اندر موجود نے انہیں آکھیا ظالمہ تو کہنا ہے حکومت وقت دے باغی دا سارے اے مینو کسے باغی دا سر نہیں لگدا اے تے مسجد نبوی دے نمازی دا سر پیا لگدا ہے اے تے مسجد نبوی دے فرمایا ظالمہ تینوں کی پتا ہوئے جو میں انوار و تجلیات دی بارش ویکھ رہے ہیں تینوں کی پتا ہوئے بابا کہن لگا جدو قرآن دی تلاوت سنی اور نور اتردہ ویکھیا کہن لگا میری زندگی دی کمائی 80,000 درہم میرے گل موجود نے جڑی ادھی رات بقایا رہ گئی ہے 80,000 درہم میرے گلو لے لو ادھی رات واسطے سر میں نو دے دیو میں سر دی زیارت کرنا چاہنا ماں نالے پوچھ دے اے سر کس دے دسو تے صحیح انہاں کیا ہے حسین دا سارے کہن لگا حسین کونے انہاں کیا ہے فاطمہ دا لالے علی دا لخت جگر مصطفیٰ دا نواسائے راہب دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے راہب کہندا مسلمانوں افسوس ہے توڑے تے توانو توڑے نبی دا نواسا ملیا تسی قدر نہیں کر سکے کاش ساڑے نبی دا نواسا سانو ملدا اسی قتل نہ کر دے شہید نہ کر دے اسی سامنے بٹھا کے زیارت کر دے رہندے کہندہ 80,000 درہم لے لو تے ایک ادھی رات واسطے انہاں آکھیا مشورہ کرنے ہاں خولی نال مشورہ ہویا انہاں آکھیا دنیا دی دولت واسطے سارا کچھ کر رہے ہیں جنی دولت مل دی ہے لے لو کوئی بات نہیں ادھی رات دی بات ہے میرے آقا حسین دا سر مبارک لیا 80,000 درہم دیتا اس بابے دا جگرہ ویکھو جنہیں زندگی دی کمائی دے کے آقا حسین دا سر مسلمان بھائیو اپنے گرجے دے اندر لے کے گیا اور زلفاں سواریاں نے میرے آقا حسین دے سر مبارک نال پیار پیا کردا ہے اور آقا حسین دے سر مبارک نال محبت پیا کردا ہے زلفاں سواریاں نے اور گرد و غبار صاف کیتا ہے سامنے رکھ کے زیارت پیا کردا ہے نالے کہندا ہے کرتا ہوں جس کی تلاوت وہ تیری تصویر ہے رخ مصحف تیرا قرآن کی تفسیر ہے اب تو ہی بتا میں سجدہ کروں تو کس طرف جس طرف دیکھتا ہوں نور ہی نور ہے ادھی رات گزر گئی صبح دا ٹائم ہویا ابن زیاد باقی جناب سپاہی جڑے نے خولی شمر دروازے تے دستک دیتی بابا تیرا 80,000 درہم پورا ہو گیا ہے لیا سانو سر واپس دے دے بابا باہر آیا ہے آکے کہندہ ہے 2 گھڑیاں رک جاؤ میں نو ہور سر کی زیارت کر لین دیو دروازہ بند کیتا ہے اندر جا کے کھڑا ہو گیا ہے جا کے کہندہ ہے سونی صورت والیا بغیر تھر تو قرآن دی تلاوت کرنے والیا میرا عقیدہ ہے تو زندہ ہے اور بے شک تو زندہ ہے اگر تو بغیر دھڑ تو قرآن دی تلاوت کر سکنا ہے میرے ایمان دا گواہ بھی بن سکنا ہے آقا حسین دے سر نو سامنے رکھیا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انکا محمدن عبدہ و رسولہ
قربان جاواں آقا حسین سواڈی شان تو سر مبارک کٹ گیا ہے نیزے تے چڑھ گیا ہے پھر بے نانی دی تبلیغ جاری ہے پھر بھی دین اسلام دی تبلیغ جاری ہے مسلمان بھائیو یہ چلدا چلدا قافلہ جدو یزید دے دربار دمشق دے اندر پہنچیا بہت مختصر کر رہے ہیں وقت ہو گیا جدو یزید دے دربار دمشق دے اندر پہنچیا کتابہ دے اندر آندہ ہے کہ یزید دا دربار سجیا ہے خوشیاں دے شادمانے بجائے جا رہے ہیں کہ یزید نو فتح ہو گئی معاذ اللہ باقیاں دے سر کٹ کے لے آئے جا رہے ہیں ایک تشت دے اندر ایک تھال دے اندر آقا حسین دا سر مبارک ہے یزید دے سامنے ٹیبل ہے ٹیبل دے اتے تھال دے اندر میرے آقا حسین دا سر رکھیا گیا اتنا ظالم ہے بیان کر دے وقت اکھاں دے اندر آنسو نے اور دل خون دے آنسو رو رہا ہے اس ظالم دے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی ہے ایک سٹک ہے ایک سوٹی ہے اور اس سوٹی نو آقا حسین دے ہونٹا مبارک تے ماردہ ہے اور کدی دندان مبارک تے ماردہ ہے اور نالے کہندے کہ اس مونل تو میری خلافت دا انکار کیتا کتاباں اندر آندہ ہے کہ ایک بوڑھے صحابی مجمع اندر اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے یزید اے سوٹی پیچھے کر لے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا میرے آقا نے حجر اسود نو ایک واری چومیا ہے اور آقا حسین دے لباں نو کئی مرتبہ میرے آقا نے چومیا ہے اے سٹک پیچھے کر سوٹی پیچھے کر کہنے لگا کہ تو اگر صحابی رسول نہ ہوندا میں تینوں بھی قتل کروا دیندا وہ صحابی رو پے رو کے کہنے لگے یزید مینوں تیری سمجھ نہیں آئی صحابی رسول ہون دا انہا پاس پیا کرنا ہے تو جندہ سارا سامنے پہ آئے اے صحابی رسول بھی ہے نواسہ رسول بھی ہے صحابی رسول دا پاس کیتا پر نواسہ رسول دا پاس نہ کیتا مجمع اندر حل چل مچ گئی یزید تے لوگاں نے لعنت پانی شروع کر دیتی ہن یزید پریشان ہو گیا کہ معاملہ الٹ ہو رہا ہے میں تو سمجھیا سی کہ میں انہوں شہید اور قتل کروا کے تے میری خلافت باقی بچ جائے گی میری بلے بلے تے واہ واہ ہو جائے گی لوگ تے میرے تے لعنت پانی شروع کر دیتی ہے ہن یزید جڑا ہے نا بڑا منافق ہے اس نے پینترا بدل لیا امام زین العابدین نو کہنے لگا کہ اگر حسین زندہ آ جاندے تے میں صلح کر لیندا امام زین العابدین دی رگاں اندر مولا علی دا خون ہے آپ نو کون پڑھا سکتا ہے آپ نے فرمایا یزید خاموش ہو جا جو کچھ کروایا ہے تو کروایا ہے یزید کہنے لگا کہ چلو جو کچھ ہونا سی ہو گیا ہن میرے واسطے کوئی حکم ہوئے آپ نے دو تین باتاں کیتیاں پہلی بات تو آپ نے فرمائی کہ کل جمعہ آ رہا ہے جمعہ دا خطبہ میں دمشق دی جامع مسجد اندر دیواں گا دوسری بات یہ فرمائی کہ حسین دے میرے آقا میرے ابو جان دے جڑے قاتل نے وہ میرے حوالے کیتے جان اور تیسری بات یہ ہے کہ ساڈے قافلے نو اچھے سپاہیاں دی نمازی پرہیزی اہل بیت نال پیار کرنے والیاں دی قیادت کے اندر مدینہ پاک پہنچایا جائے یزید کہنے لگا کہ ٹھیک ہے یزید نے کیا جی حسین دا قاتل کون ہے شمر نے قتل کیتا ہے شمر کہنے لگا جی میری کڑی حسین نہ کوئی دشمنی سی میں تے قتل کیوں کرنا سی قتل تے ان نے کروایا جن دی کرسی نو خطرہ ہے جن دی خلافت نو جڑا خلافت تے بیٹھا ہے کہنے لگا کہ میں قتل نہیں کیتا خولی نو پوچھا گیا ایک ایک نو پوچھدا ہے لیکن کوئی بھی منن واسطے تیار نہیں کیونکہ کروایا خود یزید نے ہے یزید نو پتہ چلیا کہ تے میرے تے معاملہ آ رہے ہیں کہنے لگا جی یہ قتل والا معاملہ بڑا مشکل ہے تسی جمعہ والے دن خطبہ دے لو اور تہاڈا قافلہ مدینہ پاک پہنچایا جائے گا جمعہ دا دن ہے صبح دا ٹائم ہے یزید نے ایک نواں جوڑا بھیجیا امام زین العابدین کے پہن کے تسی جمعہ پڑھاؤ آپ نے فرمایا نام اوہی کپڑے پہن کے جمعہ پڑھاواں گا جڑا کربلا دے وچوں پہن کے آیا جدو جمعہ دا ٹائم ہویا امام زین العابدین جدو تشریف لے کے آئے جمعہ پڑھان واسطے دمشق دی جامع مسجد دے اندر تے ایک یزید دا مولوی جڑا ہے وہ یزید دی طریفہ منبر تے بیٹھ کے بیان کر رہے آپ نے کالر کو پکڑ کے زور کے زمین تے کھچیا آپ نے فرمایا تو نیچے آ واقعہ کربلا تو نہیں ویکھیا میں ویکھیا ہے میں سنانا ہاں جدو امام زین
العابدین ممبر تے تشریف لے کے آئے اور اہل بیت دیاں شانہ جو قرآن نے بیان کی تھیاں، جو میرے آقا نے بیان کی تھیاں، لوگاں دے سامنے بیان کی تھیاں، اور پھر ایک ایک دی شہادت بیان کی تھی۔ اج تسی میں 14 صدیاں بعد واقعہ کربلا سنی اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، جدوں علی دے لال نے جنی رگاں اندر علی دا خون بھی ہے، حسین دا خون بھی ہے، فاطمہ دا خون بھی ہے، مصطفیٰ دا خون بھی ہے۔ جدو امام زین العابدین نے خطبہ دیتا ہوئے گا، لوگوں نے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیتے، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں۔ یزید حیران اور پریشان ہو گیا۔ مؤذن نے کہا جلدی کر اذان پڑھ۔ اجے امام زین العابدین خطبہ دے رہے نے تے اذان شروع کر دیتی۔ مؤذن کہندے اللہ اکبر اللہ اکبر، امام زین العابدین بھی پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہندے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہندے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جدو یہ جملہ بولیا امام زین العابدین فرمایا مؤذن تینوں اس نام دا واسطہ ایتھے خاموش ہو جا۔ مؤذن چپ کیتا، آپ نے فرمایا یزید دس اج بھی اذان اندر تیرے نانے دا نام آ رہے یا میرے نانے دا نام آ رہے ہے؟ فرمایا یزید سن لے، تو ختم ہو جائے گا، تیرا مشن ختم ہو جائے گا، تیرا نام گالی دا نشان بن جائے گا۔ حسین اج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک لئے زندہ ہے، حسین دا مشن بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے، حسین دا نانا بھی زندہ ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اور نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین زندہ، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور جھکانا چاہا تھا جس کو شام والوں نے، شکست دیکھو اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں مختصر ہے کہ قافلہ حضرت نعمان بن بشیر جو محبان اہل بیت سی، اس دی قیادت دے اندر دوبارہ مدینہ پاک تشریف لے کے آئے۔ ادھر مدینے والے انتظار کر رہے نے کہ کربلا دے وچوں قافلہ آ رہے ہیں، اور میرے آقا حسین دی ایک بیٹی جس دا نام سغرا ہے، وہ بھی اپنے ویراں دا، اپنے ابو جان دا انتظار پہ کرتی ہے، اور گھر دے اندر بسترے لگا رہی ہے۔ ایتھے میرا ویر علی اکبر آ کے آرام کرے گا، ایتھے عباس آ کے آرام کرنگے، ایتھے اونو محمد آ کے آرام کرنگے۔ ایک جھولا بنایا، اس دے اندر میرا ننہ ویر علی اصغر آ کے آرام کرے گا، اس پلنگ ہوتے میرے ابو جان آقا حسین آرام کرنگے، ایتھے فلاں آرام کرے گا۔ لیکن سغرا نو کی پتہ ہے تقدیر دا۔ ادھر جدو قافلہ واپس آیا، آج قافلے دے اندر امام حسین کوئی نہیں، آج قافلے دے اندر علی اکبر کوئی نہیں، قافلے دے اندر علی اصغر کوئی نہیں، اونو محمد کوئی نہیں، قاسم کوئی نہیں۔ جدو واپس تشریف لے کے آئے، بیبیاں کہن لگیاں اے زینب تیرا ویر کتھے گیا، تیرے اونو محمد کتھے گئے، علی اکبر کتھے گیا، علی اصغر کتھے گیا؟ سیدہ زینب نے فرمایا میں سارے اپنے نانے دے دین تو قربان کر کے آ گئی ہوں، ان دی آن رہ جائے، ان دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھامے جھوک حسین دی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ بیبیاں کہن لگیاں آجو سیدہ جلدی گھر تشریف لے کے آؤ۔ فرمایا نہیں گھر نہیں جانا، میرے ویر دی آخری وصیت ایسی کہ سارا واقعہ کربلا سب تو پہلے نانے دے روزے تے جا کے سنانا ہے۔ مسلمانوں سیدہ زینب اپنے نانے جان دے روزے تے تشریف لے کے آئیاں، اور جس انداز نال سیدہ نے واقعہ کربلا سنایا الفاظ دے اندر وہ بیان نہیں کیتا جا سکتا۔ میرے آقا حسین دے غلاموں، حسین دی قربانی سانو درس دیندی ہے، سانو پیغام عمل دیندی ہے۔ آقا حسین نے اگر قربان کروایا ہے سر تو نماز دی حالت دے اندر، اور قرآن پڑھ کے دکھایا ہے تو نیزے دی نوک دے اتے۔ سانو آقا حسین نے بے شمار پیغام دیتے نے، جنہ دے وچوں دو
دو بڑے پیغام اے نے کہ ہمیشہ نماز پڑھنی ہے اور قرآن دا دامن بولو نہیں چھوڑنا. وعدہ کر دیو آقا حسین دے غلاموں کہ آقا حسین دی غلامی دے اندر انشاءاللہ 5 ٹائم نماز ادا کریں گے. بولو انشاءاللہ. جڑے ادا کر دے جے ماشاءاللہ وہ تو بہت اچھی بات ہے. جڑے ادا نہیں کر دے انہوں نے ہاتھ جوڑ کے میں اپیل کرنا ہاں 5 وقت دے نمازی بن جاؤ. قیامت والے دن جڑا سب تو پہلا سوال ہوئے گا وہ نماز دے متعلق ہوئے گا. اللہ تعالیٰ سانو آقا حسین دے مشن تے چلنے دی توفیق عطا